أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کچھ اختیار دیا ہے. اختیار یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کامیابی یا ناکامی کا راستہ چن لے، اپنے لیے وہ اچھائی یا برائی کا راستہ چن لے. یہ انسان کے پاس اختیار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کامیابی کی طرف جائے اور اس کے بندے کامیابی کی طرف جائیں. اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ لوگ سلامتی والا راستہ اختیار کر لیں، اس کے بندے سلامتی والا راستہ اختیار کر لیں. لیکن بندوں کو دنیا میں اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ اپناتے ہیں. لیکن تعلیم یہ دی ایک بندے دنیا میں جو کچھ بھی تو کر رہا ہے، اگر دنیا میں تم کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یاد رکھ دنیا کے سارے کام میرے ہاتھ میں ہیں، اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آخرت بھی میرے پاس ہے. وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. آخرت بھی میرے پاس ہے، دنیا بھی میرے پاس ہے. دونوں میں میں ہی تجھے آگے لے کے جاؤں گا، میں ہی تجھے کامیاب کروں گا، میں ہی تجھے نقصانوں سے بچاؤں گا، میں ہی تجھے فائدوں سے ہمکنار کروں گا. کیونکہ دنیا کا مالک میں ہوں، آخرت کا مالک بھی میں ہوں. بندے کو حکم دیا ہے کہ بندے تو نے دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے اور آخرت کے لیے بھی مجھ سے مانگنا ہے. اب یہاں پر نماز میں بھی کہا، نماز تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہت بڑا ذریعہ اور طریقہ ہے. فرمایا جب تو نماز پڑھ تو نماز میں تو مجھ سے مانگ کہ اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تو نہ کرے، اس لیے تو مجھے کامیاب کر. جو انسان سمجھتا ہے کہ میں خود کامیاب ہوتا ہوں، یہ اس کی نالائقی ہے، اس کی لا علمی ہے، اس کی جہالت ہے. کیونکہ سب کچھ اختیار اللہ کا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، رب کا اختیار ہے. وہ جس کے لیے عزت کا فیصلہ کرے، ذلت کا فیصلہ کرے، زندگی کا فیصلہ کرے، موت کا فیصلہ کرے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے مانگنا اللہ سے ہے. نظر انسان کی اللہ پہ جائے، اللہ یہی چاہ رہے ہیں کہ سارے کام الا لہ الخلق والامر. اے بندے پیدا تو ہوا تو اگر کوئی آدمی کہے کہ پیدا مجھے کسی اور نے کیے، پیدا اسی اللہ نے کیے. کوئی پیدا نہیں کر سکتا، پیدا کرنے والا وہی ہے. فرمایا پیدا کر کے میں نے چھوڑ نہیں دیا، والامر، اس کے بعد پیدا بھی میں نے کیا اور اس کے بعد اس کے دنیا کے جتنے کام ہیں اس کو میں ہی چلا رہا ہوں. جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مانگنا بھی اسی سے ہے کہ اللہ میرے سب معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں تو تو میرے سارے معاملات کو درست کر دے. یہ ہر لمحہ مانگنا ہے. اس لیے کہ ہر نماز میں مانگو. ایک تو مانگنا میرے سے ہے، کسی اور سے نہیں مانگا. اگر تم کسی اور سے مانگو گے تو یہ گمراہ ہو جاؤ گے. اور دوسرا مانگنا مجھ سے، اور اپنی کامیابی دنیا و آخرت کی مجھ سے مانگو. کہ دنیا میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، دنیا میں تمہارا کوئی بس نہیں.
یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں اللہ کا حکم جاری و ساری ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیں، جیسے کہ بچہ ہے، آپ اس کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک قلم اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اب بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے قلم کیسے پکڑنا ہے، آپ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں نے قلم چلانا کیسے ہے۔ آپ اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں قلم دیتے ہیں، اس کا ہاتھ قلم کو پکڑ نہیں سکتا، گرفت نہیں کر سکتا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے چھوٹے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو آپ کا بڑا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، بچے کا ننھا منا ہاتھ اس کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ مضبوطی سے انگلیوں سے قلم کو پکڑ لے، آپ پکڑتے ہیں، وہ صرف انگلیوں کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو سکھاتے ہیں کہ اس طرح قلم پکڑنا ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے الف لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے، میں نے اوپر سے نیچے کھینچنا ہے تب الف ہوگا۔ با لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے، میں نے دائیں سے بائیں کھینچنا ہے تو با ہوگا۔ جیم لکھنا ہے تو کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کو نہیں پتا۔ قلم کھینچنا کیسے ہے، گھمانا کیسے ہے، پکڑنا کیسے ہے، با کیسے لکھنا ہے، تا کیسے لکھنا ہے، جیم کیسے لکھنا ہے، کچھ نہیں اس کو پتا۔ آپ اس کو اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ قلم بھی پکڑتے ہیں، بیچ میں ہاتھ آپ رکھتے ہیں، اوپر ہاتھ آپ رکھتے ہیں، اب اس سے پوری الف سے لے کر یا تک تختی لکھواتے ہیں۔ جب بچہ الف سے یا تک تختی لکھ لیتا ہے، اب یہ بتائیں الف سے یا تک جو تختی لکھی ہے بچے نے لکھی ہے باپ نے لکھی ہے؟ باپ ہی نہیں لکھی ہے نا، بچے نے تو صرف قلم پکڑا ہوا، اس کو پتہ نہیں ہے الف کے بعد کیا لکھنا ہے، الف کو کیسے لکھنا ہے۔ لیکن الف سے لے کر یا تک تختی لکھنے کے بعد اب بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ شاباش میرے بچے نے تختی لکھ لی۔ حالانکہ بچے نے نہیں لکھی ہوتی، لکھی آپ نے ہوتی ہے، لیکن وہ خوش ہو رہا تھا کہ میں نے لکھی ہے۔ اگر باپ یا استاد اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو وہ نہیں لکھ سکتا۔ اسی طرح یہی مثال ہے کہ دنیا کے جتنے کام ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دکان بنائی ہے، میں نے کارخانہ بنایا ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے، میں نے دنیا میں نام پیدا کیا ہے، میں نے مکان بنایا ہے، میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، حالانکہ آپ میں اور میرے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ جس طرح وہ بچہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے لکھا، وہ صرف اس کا ہاتھ اس نے ٹچ کیا ہوتا ہے، پیچھے طاقت باپ کے ہاتھ کی ہے، پیچھے سمجھ بوجھ باپ کی ہے۔ اسی طرح انسان کی پاس اختیار نہیں، سب حکمت اللہ کی ہے، سب اختیار اللہ کا ہے۔ انسان بیچ میں استعمال ہو رہا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کر لیا، اس نے کچھ نہیں بنایا، سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس کو علم دیا، ہنر دیا، مکان دیا، دکان دی، کاروبار دیا، عہدہ دیا، کچھ بھی چیز دی، سب اختیار اللہ کے، سب اللہ نے کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جب تو کچھ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کیا، یہ بات اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، اور انسان جب کہتا ہے نا کہ میں نے کیا، پھر یہ کہنے والے انسان کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، کہتا ہے کہ میں نے شکر کس بات کا ادا کروں، اور جب کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے کیا، وہ پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو قارون نے یہی کہا تھا، انما اوتیت علی علم عندی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، یہ تیرے پاس مال دولت ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا حق ہے، اس میں سے نکال۔ تو کیا کہنے لگا، یہ تو اللہ نے کہا دیا، تو میں نے اپنی کوشش، اپنے ہنر، اپنی دانائی سے یہ سارا کمایا۔ تو کیا فرمایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے مال و خزانے کو زمین میں دنسا دیا۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں، آپ جو کچھ کر چکے، جو کچھ بنا چکے، جو بھی کچھ دنیا کی کامیابیاں پا چکے، یہ سب آپ نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ اس پہ ایمان ہے کہ نہیں؟
اور آئندہ بھی ہوگا وہ جو اللہ کرے گا. اس لیے فرمایا جب سب کچھ میرا ہے تو مانگنا مجھ سے ہے. ہر نماز میں مانگنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ساری کامیابیاں تو نہیں دینی ہیں. پھر آگے راستہ بھی اس سے مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والا راستہ ہمیں دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. غیر المغضوب علیہم سیدھا راستہ کون سا؟ انعام والا راستہ کون سا؟ جن پہ غضب بھی نہیں ہوا، جن پہ جو گمراہ بھی نہیں ہوئے. اب غضب کن پہ ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی یہود ہیں، یہود، ان پہ اللہ کا غضب ہوا. اور گمراہ کون ہوئے؟ فرمایا نصارا، نصارا کا مطلب ہے عیسائی. آپ نے فرمایا یہ گمراہ ہوئے. دونوں کا ذکر الگ الگ کیا. گمراہ حالانکہ دونوں ہیں، گمراہ دونوں ہیں، صحیح راستہ نہیں ہے، لیکن اور غضب بھی دونوں پہ اللہ کا ہے، کیونکہ جو اللہ کی ناراضگی ہے، جو صحیح راستے سے ہٹ کے وہ گمراہ ہے، اس پہ اللہ کا غضب. لیکن خاص ایک چیز ہے کہ یہود پہ اللہ کا غضب ہوا، اور خاص ایک چیز ہے کہ عیسائی نصارہ گمراہ ہوئے. یہ خاص کیوں ان کی نشانی ذکر کی، یہ تھوڑی سمجھنا ہے آپ نے بات. یہ آپ نماز میں جو کہتے ہیں نا، پتہ ہونا چاہیے یہ خاص ان کے لیے کیوں کہا گیا ہے. یہود پہ غضب ہوا اور نصارہ گمراہ ہوا. یہود پہ غضب کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ لوگ جانتے تھے اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جاننے کے باوجود آپ پہ ایمان نہیں لائے، محض بغض اور عناد کی وجہ سے، محض حسد کی وجہ سے. حسد یہ ہے کہ ہماری یہود کی قوم میں آخری پیغمبر کیوں نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. بس یہ بغض ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بغض ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید ہماری قوم میں آئے، لیکن ان کی قوم میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آئے. وہاں سے انہوں نے بغض و عناد شروع کر دیے. بس اتنی بات ہے، بغض و عناد ہے. جو ابو جہل تھا نا، وہ بھی بغض و عناد کر رہا تھا. وہ جانتا تھا اللہ کے رسول ہے، کہنے لگا کہ ہماری اور بنو ہاشم کا مقابلہ چل رہا ہے. بنو ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندان، اور ہمارا جو خاندان ہے مقابلہ چل رہا ہے، ہر چیز میں وہ آگے. اب نبی بھی ان میں آگا، میں کبھی بھی نہیں مانوں گا. اب یہ کیا ہے؟ بغض و عناد ہے. یہود نے بھی یہی بغض و عناد تھا کہ جاننے کے باوجود نہیں مانتے. اور یہ بات بہت خطرناک ہوتی ہے کہ جب انسان جان لے اور پھر نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی محمد رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے تم اپنے بچوں کو پہچانتے ہو. یعنی ان کی کتابوں میں جو آپ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس سے آپ کو ایسا پہچانتے ہیں، ان کو کوئی شک نہیں ہے آپ کے رسول برحق ہونے میں، جس سے تم اپنے بچے کو پہچانتے ہو. اگر 1000 بچے بھی کھڑے ہوں تو آپ آدمی اپنے بچے کو پہچان لے گا کہ نہیں، بلکہ 1000 نہیں، ساری دنیا کے بچے بھی جمع ہو جائیں، آپ کو اپنا بچہ پتہ چل جائے گا کہ نہیں پتہ چل جائے گا. اپنا بیٹا پتہ چل جائے گا میرا بیٹا ہے. فرمایا یہ اس طرح اپنے اس رسول کو جانتے ہیں، لیکن بغض و عناد کی وجہ سے ان کی پیروی نہیں کر رہے. تو جو لوگ بھی قیامت تک بغض اور عناد کی وجہ سے حق کی پیروی نہیں کریں گے، وہ سب اسی کے تحت آتے ہیں. ان پہ اللہ کا غضب ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ وہ اسی راستے پہ چل پڑے ہیں. حق جاننے کے باوجود حق قبول نہ کرنا، یہ ہے اللہ کا غضب ان لوگوں پہ ہوتا ہے. حق جان لیا لیکن قبول نہیں کیا. چنانچہ یہود نے یہ کام کیا. صرف یہ نہیں کیا بلکہ حق جاننے کے باوجود لوگوں کو حق سے گمراہ کیا، حق سے ہٹایا.
خود قرآن نے کہا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ ناحق طریقے سے مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. قیامت تک جو لوگ بھی ناحق طریقے سے مال کھا کے یعنی دنیا کے مفادات کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکیں گے، ان سب پہ اللہ کا غضب ہے. وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جو یہودیوں نے کام کیا. آج مسلمان یہ کام، مسلمانوں میں کئی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، مسلمانوں میں کئی لوگ کام کر رہے ہیں. آج کے دور میں شاید کوئی ایک دو ملک بچے ہوں، اکثر مسلمانوں کے جو ملک ہیں ان کے حکمران ہیں یا بادشاہ ہیں یا جو بھی ہیں، اسلام کے خلاف چیزیں اپنے ملکوں میں لا رہے ہیں. دن بدن ہر ملک میں اسلام کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں. ہر ملک میں اسلام کے خلاف قوانین آ رہے ہیں، اسلام کے خلاف ماحول آ رہا ہے، اسلام کے خلاف رسومات آ رہی ہیں، اسلام کے خلاف طریقے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں کفر والوں کا غلبہ ہے اور اسلام کے خلاف چیزیں لاگو اپنے ملکوں میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی حکومتیں قائم رہیں، ان کی بادشاہتیں قائم رہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ لوگ کہ حق کو جانتے ہیں لیکن حق سے پھر بھی روکتے ہیں دنیا کے مفاد کے لیے، جیسے یہود نے دنیا کے مفاد کے لیے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ہمارے یہود کے بہت سارے عالم اور بہت سارے پیر لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور حق سے روکتے ہیں. حق نہیں بتاتے کیونکہ محمد رسول اللہ کا سچ ہونا بتائیں گے تو ان کی جتنی چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ دنیا اپنی چمکانا چاہتے ہیں، وہ حق نہیں بتاتے. تو قیامت تک جو بھی لوگ حق سے لوگوں کو گمراہ کریں گے دنیا کے مفاد کے تحت، وہ سارے ان لوگوں میں داخل ہوں گے جن پہ اللہ کا غضب ہوا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور یہ مسلمانوں کے ملکوں میں حکمران تو اسی طرح پہ چل رہے ہیں، نچلے والے طبقے میں انتظامیہ بھی ہیں، وہ بھی اسی رستے پہ چل رہے ہیں. جو انتظامی لوگ ہیں مختلف محکموں میں، ہر ایک کوشش کر رہا ہے اپنے طور پر کہ اسلام کو روکے، اسلام کے خلاف کام کرے. جب اسلام کے خلاف کام کر لے گا تو اس کو پروموشن ہو جائے گی، اوپر سے اوکو ہو جائے گا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو اوپر لاؤ. اور اگر ان کا بندہ نہیں ہوگا تو اوپر نہیں آ سکے گا. یہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف کام کرنا، حق سے روکنا ہے نا. کیوں؟ دنیا کے مفاد کے لیے. یہ سب لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں غیر المغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب ہوا. حق جاننے کے باوجود حق سے روکنا، یہی کام میڈیا بھی کر رہے ہیں. حق سے روکتے ہیں لوگوں کو. ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی لائن ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے. وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. دینی پروگرام بھی رکھیں گے، اس میں بھی ایسی چیزیں ڈالیں گے کہ لوگ حق سے روکیں. دین کے نام سے لوگوں کو لا کے دین سے روکیں گے، یا دین کے نام سے لوگوں کو لا کے دین کے بارے میں غلط ڈائریکشن دیں گے. یہ کام ہو رہا ہے. جیسے ابھی اقبال ڈے گزرا نا، اقبال ڈے، اب میڈیا پہ کہ ایسی چیزیں، نام تو اقبال کا تھا کیونکہ اقبال کا دن ہے، کچھ پروگرام تو کرنا ہے، لیکن دوسری ڈیوٹی بھی ان کی ہے نا. دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ اسلام سے ہٹانا، حق سے ہٹانا، اصلی راستے سے ہٹانا. اس لیے بہت ساری جگہوں میں میڈیا میں اقبال کا ذکر تو کیا ہے لیکن اقبال کو کچھ اور کر کے پیش کیا. اقبال کو کچھ اور کر کے یہاں تک کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا، ایک پروگرام لگا ہوا تھا، ہمارا ایک بڑا معروف چینل ہے، اس پہ میں تو چینل والا نہیں دیکھتا، وقت کا ضیاع ہے، لیکن میں بیٹھا ہوا لگا تھا اقبال کا. وہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ اقبال تو آج کے جوانوں کے لیے اس کی تعلیمات رہنمائی نہیں ہے. جس بندے نے کہا اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، جس چینل نے کہا اس کا نام بھی مجھے یاد ہے. ہمارے جوانوں کے لیے اقبال کی رہنمائی نہیں ہے.
اقبال کے بارے میں کنفیوژن پیدا کر دی کہ اقبال تو مغربی بندہ ہے، مشرقی نہیں، ایسے ہی ہر بندہ اس کو، حالانکہ اقبال کی تعلیمات اردو میں موجود ہیں، پڑھ لیں مغرب کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ایک طرف کی مقصد کیا ہے، لوگوں کو کنفیوز کر دو۔ اقبال کا ڈیل تو اب کسی مجبوری سے منایا تو ہے، لیکن اقبال سے مسلمان جوان رہنمائی نہ لیں، کہیں مغرب کے اوپر جو اس نے تنقید کی ہے اس کو پڑھ کے کہیں صحیح راستہ نہ سمجھ لیں، اس لیے اقبال کے بارے میں کنفیوز کر دیا۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں میڈیا پہ چل رہے ہیں، اتنی اس میں گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جیسے دین کے نام سے نام رکھیں گے، اس پہ بھی لوگوں کو دین کے بارے میں کنفیوژن پیدا کریں گے، لوگوں کو دین کے بارے میں شبہات پیدا کریں گے۔ یہ ہے یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا دنیا کے مفادات کے لیے۔ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ نماز میں ہم مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ایسا راستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب ہوا، یہ ان پہ اللہ کا غضب ہے جو اس راستے پہ چل رہے ہیں، خواہ وہ کتنے بڑے مکانوں میں رہ رہے ہیں، خواہ ان کے پاس ذاتی جہاز ہیں، ذاتی ہیلی کاپٹر ہیں، ان کے پاس دنیا کی بیش بہا دولت ہے، لیکن وہ لوگ وہ اللہ کا ان پہ غضب ہے، حق کو جانتے ہوئے حق سے روک رہے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، حق کو جانتے ہوئے لوگ حق سے روک رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، یہ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ صرف دنیا کا چکر ہے، دنیا کا مفاد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جانتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے بھائی بات تم نے اس طرح کرنی، اس طرح نہیں کرنی، اس طرح کرنی ہے، چاہے اللہ کے لوگ خراب ہوں، لمٹس ہوتی ہیں، ان کو بھی بتایا جاتا ہے اس طرح نہیں بات کرنی۔ ہاں، یہ اس لیے یاد رکھنا، یہود کے بارے میں اللہ کیا فرمایا، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان کو، یہود کو، حق کو جاننے کے باوجود جب انہوں نے حق کی مخالفت کی، لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنایا۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ اب لوگ بندر و خنزیر کیوں نہیں بن رہے؟ جی اب ان کی روحیں بندر و خنزیر بن رہی ہیں، اوپر سے تو انسان ہے لیکن روح بندر و خنزیر والی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی حرکتیں، اس کی زندگی، عملی زندگی اتنی گندی و اتنی برباد ہے کہ وہ بندر و خنزیر سے بدتر ہے۔ بندر و خنزیر میں تو عقل نہیں ہے، اس میں عقل ہے، دیکھنے میں بڑی میٹھے، بڑی انسانیت کی فلاح کی باتیں کرے گا، بڑی بھلائی کی باتیں کرے گا، بڑا دانا، لیکن اگر اس کی عملی زندگی میں دیکھیں تو سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ اس کی عملی زندگی بربادی والی زندگی، اوپر سے نیچے تک جن لوگوں کو سمجھے وہ میری باتیں سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا ان کو۔ غیر المغضوب، جن لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے نا، ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی، غضب ہو گیا وہ پھر گمراہی میں ہی مرتا ہے، وہ اپنی موت اپنی سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اس کی کانوں، آنکھوں، دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، مہر لگ جاتی ہے۔ یہ اس پہ اللہ کا غضب ہوا ہے۔ دنیا میں دیکھے کہ دنیا بڑے مزے کر رہے ہیں، مزے نہیں ہیں، مرنے کے بعد اس کی موت بھی گمراہی پہ اور اس کے مرنے کے بعد عذاب تیار ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، اے پروردگار گمراہوں کے راستے سے بھی بچا، وہ راستہ جس پہ چلنے والے گمراہ ہوئے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تشریح میں نصارہ، عیسائی کیوں؟ عیسائی صحیح راستے تک نہیں پہنچے، ہدایت کے راستے تک نہیں پہنچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے اس کے کہ اللہ کا پیغمبر مانے، انہوں نے خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے الہ ماننا شروع کر دیا، الہ، خدا ماننا شروع کر دیا۔ یہ گمراہ ہوئے، ان کی کوشش گمراہ۔ اب جو ان میں جو زاہد رہے ہیں، عبادت گزار رہے ہیں، ان میں راہب رہے ہیں، تارک دنیا رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ رخ صحیح نہیں ہے، ان کی ساری دنیا کی کوششیں بھی گمراہ ہیں، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا ہے پروردگار،
ایسے لوگوں کے راستے سے جا جن کو راستہ ہی نہیں پتا. کامیابی کا راستہ اللہ نے بتایا قرآن میں. یہ ہے کامیابی کا راستہ، دنیا اور آخرت کا انعام کا راستہ. یہ ہے جو اس راستے سے واقف نہیں، اس راستے سے دور ہیں، وہ آخرت کی تو گمراہی کمائیں گے، دنیا کی بھی گمراہی کمائیں گے. آج دنیا میں یہ جو قرآن کی تعلیمات سے بے خبر ہیں یا دور ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، وہ معاشرے میں جو بھی طریقے اپنا لیں وہ کامیابی کی طرف وہ معاشرے نہیں جا رہی، وہ معاشرے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور جو معاشرے انہی چیزوں کو لاگو کر رہے ہیں، خواہ وہ تعلیم اسلام کا نام نہ ہو لیکن چیزیں یہی لاگو کر رہے ہیں، چیز لاگو کرنے پہ ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے لاگو کرنا، جو اس کو لاگو نہیں کر رہے وہ معاشرے برباد ہونے، وہ قومیں برباد ہونی، وہ ملک برباد ہونے. اس لیے فرمایا گمراہی کے راستے سے پروردگار بچا. تو کامیابی کا راستہ تو اللہ نے بتا دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ نبیوں والا راستہ وہ قرآن نے بتایا ہے، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے. صرف کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، دنیا میں اور کوئی راستہ نہیں ہے. یاد رکھنا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اندھیروں سے، اندھیرے جمع ہے، ظلمات. نور واحد ہے ایک، نور کی جمع کیا ہے؟ انوار. نور کی جمع کیا ہے؟ انوار. ظلمت کی جمع کیا ہے؟ ظلمات. اللہ نے فرمایا اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، یہ نہیں کہ اندھیروں سے انوار کی طرف لے کے جاتے ہیں. بات سمجھ میں؟ یعنی نور ایک ہے اور اندھیرے بہت سارے ہیں. یہ بھی گمراہی، یہ بھی گمراہی، یہ بھی گمراہی، یہ بھی گمراہی. جتنے طریقے اللہ کی ہدایت، اللہ کے رسول کی تعلیم سے ہٹ کے وہ سارے گمراہی کے ہیں. خواہ نئی تہذیب کے طریقے ہیں، نئی ثقافت کے طریقے ہیں، خواہ نئے فیشن ہیں، جو بھی کچھ ہے وہ ساری گمراہی ہے جو اللہ اور رسول کی ہدایت سے ہٹ گیا. نور دنیا میں ایک ہی ہے، نور دنیا میں ایک ہی ہے. اس لیے انعام والا راستہ ایک ہی ہے، باقی اس سے ہٹ کے جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.